السلام علیکم جی. مجھے اٹ از ناٹ ایکچولی اے فار شی از ناٹ بین انفارم فلی اباؤٹ مائی ورک, the social and political work we are doing under the banner of International Youth and Workers Movement. ہمارا جو کام ہے وہ این جی او کا نہیں ہے, وہ سیاسی کام ہے. لیکن سیاسی کام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ الیکشن لڑیں. اصل سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ غریب, مظلوم, محروم طبقات, کسان, مزدور, محنت کش جو اس ملک کے ہیں ان کو منظم کریں تاکہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکیں. اور جو بھی اس ملک میں پیدا ہوتا ہے, اس ملک میں اگتا ہے, اس ملک میں بنتا ہے, اس ملک کے بازاروں میں ملتا ہے, ان سب پر ان کے بچوں کی, ان کے خاندانوں کی دسترس ہو. میں سٹارٹ اپنی بات کرنا چاہوں گا ایک ایسی بات سے جو آپ سب کو شاید پسند آئے گی. پاکستان میں 95% مسلمان ہیں, تو یہ بات تو ان کو اچھی لگنی چاہیے ہر صورت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں. کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر فوقیت حاصل کسی کو ہوگی تو وہ تقویٰ کے حوالے سے ہوگی. اور تقویٰ جو ہے وہ تو ایکچولی پیچھے کی طرف جانے والی دوڑ ہوتی ہے یا نیچے جانے والی دوڑ ہوتی ہے. وہ آگے جانے اور اوپر جانے والی دوڑ تو ہوتی نہیں ہے, آپ سب کو معلوم ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ لوگوں کو دیا جائے, بجائے کہ آپ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے ان سے چھینیں وہ. تو یہ تو بالکل ڈفرینٹ قسم کی مقابلہ بازی ہے. اس مقابلہ بازی میں بہت کم لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ہاتھ بٹا سکیں ان لوگوں کا جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اسی لیے آج یہاں پہ آیا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کا جو ایکچولی سوشل اور پولیٹیکل ٹرانسلیشن ہے اس سے تھوڑی سی بات کر سکوں. ادروائز باتیں صرف باتیں رہ جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معاشرے کے اندر ان کو رائج کس طرح کیا جا سکتا ہے. اگر ہم حدیثہ کی بات کریں, جیسس کرائسٹ کی بات کریں, پاکستان میں چونکہ 5%, 3 سے 5% مائنورٹیز بھی رہتی ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. ان میں کرسچنز بھی ہیں, ان میں ہندو بھی ہیں, ان میں سکھ بھی ہیں. شاید ہی کوئی بدھسٹ ہوگا, اور یہودی تو بالکل نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ 3 تو موجود ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے خود بھی اپنے زمانے میں رومنز کے خلاف آواز بلند کی تھی, اور رومنز نے ہی ان کی موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے. ان کو بالکل غلط بتایا جاتا ہے, جو عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ ان کو یہودیوں کے راہبوں نے شہید کیا. ایکچولی انہوں نے نہیں کیا, ان کو تو یوز کیا گیا, اصل میں رومنز نے کیا. ان کو وہ اس زمانے کی ایک حکومت تھی جو کہ استعماریت کا شاہکار تھی اس وقت. جس طرح آج کل امپیریلزم ہے دنیا کے اندر, جس کو لیڈ جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کرتی ہے, امریکن کیپٹلسٹ کرتے ہیں, اس زمانے میں رومنز کرتے تھے. اگر آپ حضرت موسیٰ کی بات کریں تو انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پانے کے باوجود فرعون سے ہی ٹکر لی. وہ بھی ایکچولی یہی کرنا چاہتے تھے کہ وہ بتائیں کہ یہ جو طاقت اور یہ جو جاہ و جلال اور دولت اور یہ جو دنیاوی عزت ہے, اس کا جو محور ہے فرعون, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے کس ہیں, محروم ہیں, مجبور ہیں, ان کے لیے آواز بلند کی جائے. ان سب لوگوں کے ساتھ ایک سیاسی تحریک چلتی رہی ہے. یہ ویسے ہی صرف اچھی باتیں جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے کر دیتے ہیں, یہاں پہ آ کے کر کے چلا جاؤں گا, ایسے نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کو ایک شکل دیتے تھے, ایک جد و جہد کی. اور اسی لیے ان کے ساتھ مظالم بھی ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 23 سال جو گزارے مکہ سے باہر, وہ اسی لیے گزارے کیونکہ لوگ ان کو وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے. اور وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ یہی کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے آخری خطبے میں فرمایا کہ انسانوں کو برابر ہونا چاہیے. اور برابری کی جو ہم بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ کے طور پہ رہا, بلکہ ہمارے
اس خطے میں چونکہ بہت زیادہ ہندوز ہیں، بہت زیادہ سکھ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا دنیا کی آبادی جو ہے وہ 7 ارب کے قریب ہے، 7 ارب سے تھوڑی زیادہ ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں بڑھتی ہے تو آبادی بڑھتی ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے، لیکن بہرحال یہ ہم سب کو معلوم ہے یہ ہو رہا ہے. تو اس میں 1.5 ارب کے قریب تو مسلمان ہیں 7 ارب میں سے، لیکن باقی جو 5.5 ارب لوگ ہیں ان میں تقریباً 1 ارب کے قریب ہندوز بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، اور کرسچن جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں، وہ کوئی 1.25 ارب کے قریب ہیں. اسی طرح جو باقی لوگ ہیں ان میں یہودی بھی آ جاتے ہیں، ان میں سکھ بھی آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے مذاہب ہیں جن کی بہت تھوڑی تعداد ہے، قلیل تعداد میں موجود ہے دنیا میں. یہ تمام لوگ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ سب کے سب آخرکار پوری دنیا میں جہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں، یہ جن کی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں، کم از کم کہنے کی حد تک وہ لوگ بھی آخرکار معاشرے میں اصلاح کی بات کرتے تھے. لیکن یہ صرف کانسیپٹ تھے. کانسیپٹ اس لیے تھے کیونکہ امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو سکی کبھی بھی. اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ تھی جو آپ کو بہت غور سے سمجھنی پڑے گی. آج مجھے پتہ ہے کہ نوجوان اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے نہیں کی جاتی ہیں، اور نہ وہ اس طرح کی باتیں عام طور پہ سنتے ہیں کرتے ہیں. اگر برابری قائم نہیں ہو رہی تھی، اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے، اپنے مذاہب کے پیشوا کہہ رہے تھے، مذاہب کے بانی کہہ رہے تھے، نبی کہہ رہے تھے، مسلح کہہ رہے تھے، تو یہ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی بڑی لاجیکل سی مٹیریل سی ریزن تھی. وہ یہ تھی کہ دنیا میں اتنا سرپلس ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا. میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں اس ٹیبل پہ، یہاں پہ ایک ٹیبل رکھ دی جائے، اس کے اوپر کوئی 100 کے قریب کیلے، مالٹے، کوئی اس طرح کے اور فروٹ رکھ دیا جائے، اور آپ سب لوگوں سے کہا جائے کہ یہ آپ سب کے لیے، اور آپ لوگ جو ہیں تعداد میں میرا خیال ہے کم از کم 200-250 تو ہوں گے. تو وہ جو 100 مالٹے اور کیلے ہیں، وہ سب سے اچھا طریقہ تو انسانی یہ ہے کہ سب ان کو برابر بانٹ لیں. لیکن ہوتا کیا ہے اس سے کہ بھوک نہیں ختم ہوتی، کیونکہ پیٹ میں بھوک زیادہ ہے، غذا کم ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ اس غذا کو کسی نہ کسی طریقے سے اگلی دفعہ کوشش کریں گے. ایک دفعہ تو بانٹ دیا، کوشش کریں گے کہ اب کم از کم میرا تو پیٹ بھر جائے یار. ہر انسان آخرکار سیلفش ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے اندر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسکیرسٹی ہے، چیزیں پوری نہیں ہیں، اس کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی. تو ہر انسان ہوتا ہے. کسی کا باپ مر رہا ہو تو یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کرنا بری بات ہے یا اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ جا کے میڈیکل اسٹور کا شیشہ توڑ کے وہاں سے دوائی نکال کے اپنے باپ کو دے دے. اس کے لیے وہ حق ہوتا ہے. اس وقت وہ کوئی اچھائی برائی نہیں دیکھتا. تو اسی طرح وہ جو کیلے، مالٹے ہم کہہ رہے ہیں، فروٹ کہہ رہے ہیں، سارا اگلی دفعہ جب وہ کہا جائے گا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو طاقتور ہوں گے، جو کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایک تو کھا لیں گے زیادہ اور باقی رکھ بھی لیں گے جیبوں میں، تاکہ آئندہ جب بھوک لگے تو کھا لیں. اور بہت سے لوگ بھوکے رہ جائیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے محروم رہ جائیں گے. لیکن آخرکار ان کا اس پوری کی پوری پیداوار میں، وہ جو ہم نے پیداوار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ جو رکھا ہے یہاں پہ فروٹ رکھا ہے، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. مٹیریلی صرف یہی مسئلہ تھا، دنیا میں سرپلس نہیں تھا. 19ویں صدی میں ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام کارل مارکس تھا. کارل مارکس نے یہ کہا کہ انسان کی جو تاریخ ہے وہ اپنے مختلف سٹیجز میں، انسانی تاریخ پوری جب سے انسان پیدا ہوا مختلف سٹیجز میں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب وہ سرمایہ داری نظام کی طرف آ چکی ہے. مطلب پہلے کنگڈمز تھے، لوگ بادشاہ ہوتے تھے، پھر لوگ ویسے تو لوگ دیوتا بھی ہوتے تھے کہتے ہیں لوگ، لیکن وہ تو میتھولوجی ہے. بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد جاگیردارانہ سسٹم تھا، فیوڈل سسٹم تھا، سلیوڈم تھا، مطلب سلیوری تھی دنیا میں. ابھی امریکہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، اس میں جو سلیوری ختم ہوئی ہے وہ پچھلی صدی میں ختم ہوئی ہے، 20ویں صدی میں. تو یہ کوئی پرانی بات نہیں، ابھی کی بات ہے. ابھی پچھلی صدی تک
جو لوگ تھے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا کام کے لیے، اور ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے مالک کے رحم و کرم پہ تھے، جب ان کو مار دے، جب ان کو زندہ رکھے۔ تو یہ بھی انسان نے دیکھا ہے۔ تو سلیو ڈمس، کنگڈمس، فیوڈلزم ہم نے دیکھا۔ مارکس نے کہا کہ اب دنیا ایک ایسی سٹیج پہ آ رہی ہے جہاں پہ کیپٹلزم اتنا سرپلس پروڈیوس کرے گا، اتنا سرپلس پروڈیوس کرے گا کہ دنیا کے اندر اس کے بعد ضرورت نہیں ہوگی امیر اور غریب کی، غریب اور امیر نہیں رہیں گے۔ جب یہ مارکس نے کہا تو لوگوں نے بڑا اس کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا اس کے وہ جو پولیٹیکل سسٹم بنے گا وہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ یہ ہوگا کہ لوگ خود ہی چلائیں گے صنعتیں، خود ہی چلائیں گے زراعت، خود ہی چلائیں گے پروڈکشن کے سارے سسٹمز، ضرورت نہیں ہوگی حکومتوں کی، لوگ چھوٹے چھوٹے کمیونز میں ہی کریں گے۔ اس کے خلاف بہت بڑا جو ہے وہ اس کو جگہ جگہ سے جلا وطن کیا گیا، اس کو مختلف ملکوں سے نکالا گیا، لیکن وہ انسانی برابری کے کانسیپٹ کو ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی ایکسپلین کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاسبل ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے تو یہ کانسیپٹ تھا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی تھیں، نبیوں نے بھی دی، ہمارے مسلمین نے بھی دی، لیکن اس نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب اتنا سرپلس پروڈیوس ہوگا کہ سب کو سب کچھ مل سکے گا۔ تو آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں صرف 100 لوگ ایسے ہیں، 100 امیر ترین لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کہ اپنی 1 سال کی آمدنی سے، صرف 1 سال کی آمدنی سے اس پوری دنیا کی ساری غربت ایک نہیں 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، آپ کو شاید رجسٹر ہونا چاہیے، اس دنیا میں 100 امیر ترین لوگ جو ہیں وہ اپنی صرف 1 سال کی آمدنی جو ان کی ہے اس سے اس پوری دنیا کی غربت جو ہے اس کو ایک نہیں 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں۔ غربت جو ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ورڈ ہے۔ غربت کے اندر تعلیم، صحت، روزگار، عزت، روٹی، کپڑا، مکان سب آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ پوری دنیا کی ساری غربت، قسم پرسی، محرومی، مجبوری صرف 100 لوگوں کی 1 سال کی آمدنی سے ایک نہیں 4 دفعہ ختم ہو سکتی ہے۔ ایک اور کمپیریزن ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 80 لوگ صرف ایسے ہیں، امیر ترین 80 لوگ، جن کے پاس اتنی دولت ہے جتنی اس دنیا کے اندر آدھی آبادی یعنی 3.5 ارب لوگوں کے پاس ہے۔ صرف 80 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جو کہ پوری دنیا کے آدھی آبادی کے پاس ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اب سوال جو پیدا ہوتا ہے، جو اب تمام نوجوانوں کو میں کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ اگر اتنی پیداوار ہے، اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو مارکس نے اس وقت کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا یا تو اب اس دنیا میں برابری کا نظام ہوگا اور یا پھر بابرزم ہوگا۔ بابرزم صرف اس لیے ہوگا کہ نہیں، ہم نے نہیں لوگوں کو چیزیں دینی۔ لوگوں کے پاس اگر طاقت ہے پیسے کی، لوگوں کے پاس طاقت ہے ان کی حیثیت کی، تو وہ لے لیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائے۔ تو آپ یقین کریں دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج اس ملک کے اندر 80% لوگ جو ہیں وہ آپ کی ملک کے اندر جتنی بھی صحت کا نظام ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو پیرلل میڈیسن ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں تعویذ گنڈے بھی ہیں، جس میں دم کرنا بھی ہے، جس میں حکیم بھی ہیں، جس میں ہومیوپیتھ بھی ہیں، تمام وہ لوگ جو کہ وہ میڈیسن ایلوپیتھی جو کہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے لوگوں کو علاج کرنے کا، اس کے علاوہ بہت سی اور چیزوں میں دوا آزمائی کرتے ہیں، وہ اس ملک کی 70% سے زیادہ آبادی کو کیٹر کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب فگر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر 50% سے زیادہ لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے۔
آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر اور جو لکھنے پڑھنے والے ہیں بھی نا، وہ بھی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کمیونیکیشن انٹرنیشنل لینگویج یعنی انگریزی میں کر سکتے ہیں، اور یا وہ لوگ کوئی اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں کمیونیکیشن کے اندر، لنگوسٹک سکل ان کی بہت اعلیٰ ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اور ڈگریاں لینے والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے چیدہ ہیں، شہروں کے اندر آپ کو صرف ملیں گے۔ ویسے بھی دیہات میں کوئی جب آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ شہر آ جاتا ہے۔ اربنائزیشن کا ایک پورا پروسیس ہے جو چلی جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ان ایون ڈیولپمنٹ ہے، دیہاتوں میں ترقی ہوتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیہات کو، کیونکہ لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ترقی یافتہ ذہنوں کے ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ اربن ایریا سے پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر 70% سے زیادہ لوگ صحت کی سہولیات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سوسائٹی کے لیے۔ کیا اس نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ ہم کر سکیں گے؟ کیا اتنا سرپلس جب دنیا میں موجود ہے تو کیا لوگوں تک دوائی نہیں پہنچنی چاہیے؟ کیا لوگوں تک اچھا کھانا نہیں پہنچنا چاہیے؟ میں بڑی دفعہ یہ سیاسی ہماری جو پارٹیز ہیں، کیونکہ ایکچولی سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کی وہ بڑی فرسودہ اس لیے ہے کیونکہ وہ انسانی ایشوز کے حوالے سے ہے نہیں، وہ انسانی مسائل کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ پنجاب کے اندر منیمم ویج جو ہے جو انہوں نے خود اناؤنس کی ہے وہ 12,000 سے 13,000 ہے، ابھی 13,000 کر دی ہے میرے خیال ہے، پہلے 12,000 تھی۔ اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہے۔ پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو زیادہ کریں گے کیونکہ ہم تو تبدیلی کی بات کریں، تو انہوں نے 3,000 زیادہ کر دی، انہوں نے 15,000 کر دی۔ سوچ کے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، 15,000 روپے میں کوئی انسان رہ سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ بتائیے۔ لیکن وہ تو بڑے جسے کہتے ہیں نا ٹھٹائی کے ساتھ اناؤنس کر رہے ہیں منیمم ویج 15,000۔ کیا زرداری صاحب، کیا نواز شریف صاحب، کیا عمران خان صاحب رہ سکتے ہیں 15,000 میں اپنی فیملی کے ساتھ؟ تو پھر یہ کیسے اناؤنس کریں لوگوں کے لیے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ تمام لوگ 15,000 میں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست فرسودہ سیاست ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کریں گے، جو کہ نہیں پوچھتا کوئی بھی اینکر، کوئی ٹیلی ویژن پہ لوگ ان سے نہیں پوچھتے کیونکہ وہ خود سرمایہ داری کے محافظ ہیں۔ ٹیلی ویژن چینل پہ آخرکار سرمایہ دار ہیں، پیسہ کمانے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو خود میڈیا کا آدمی ہوں۔ تمام کوآپریٹ جو ہیں تو پاکستان میں 60% اکانومی کوآپریٹس کے پاس ہے، 60%۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں، 60% اکانومی وہ جنریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر پروفٹ کما کے باہر لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں ہوتی میڈیا پہ، ہو ہی نہیں سکتی، انہی کے پیسے سے تو میڈیا چلتا ہے۔ ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے عمران خان صاحب، ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے زرداری صاحب، کیونکہ اس ملک کے اندر جو اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے، یہ ان سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی گلوبل کیپٹلزم کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج اگر آپ ملٹی نیشنلز کو قوم آ لیں، کوشش کریں، آپ ان کو کہیں جی ہم ملٹی نیشنلز کو قوم آ رہے ہیں، نیشنلائز کر رہے ہیں، تو اس بات پہ امریکہ اور برٹن اور بہت سے اور ایسے ملک، امریکن گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور برٹن گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، برٹش گورنمنٹ کی، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عام آدمی بھی ایسے ہی جیسے آپ ہیں، ان کو بھی معلوم نہیں ان کی حکومتیں کیا کرتی ہیں، تو آپ کو پتہ آپ پہ بمباری کر دیں گے وہ، کیونکہ یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی کمپنیز جو ہیں یہاں سے پیسہ نہ کمائیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے ان کا۔ ہم ان کے لیے عالمی منڈی کا حصہ ہے، وہ یہاں سے پیسہ نکالتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی کمپنیز کو کم لیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں اس ملک کے، اس دنیا کے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیپٹلزم کیا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ گلوبل کیپٹلزم کیا ہوتا ہے،
ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسانی سوسائٹیز پہ. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. کوئی کسی سے نہیں لڑے گا اگر اس دنیا میں خوشحالی ہو جائے. اور خوشحالی تو ہم سے 2 قدم کے فاصلے پہ ہے, صرف 2 قدم کے فاصلے پہ, کہ آپ نے پروڈکشن تو کر دی ہے, سرپلس پروڈیوس کر رہے ہیں آپ. صرف ایک امریکہ پوری دنیا کو جو بھی چاہیے وہ دے سکتا ہے, جو بھی آپ کو چاہیے, دوائی ہو, کھانا ہو, کپڑے ہو, کچھ بھی ہو. اتنی بڑی پروڈکشن کی مشینری ہے ان کے پاس, صرف ایک امریکہ, 30 کروڑ لوگ. تو یہ سمجھنا کہ دنیا کیسی چلتی ہے. اکنامکس ایک تو وہ ہے نا جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے, وہ ایکچولی اس لیے پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو سسٹم موجود ہے گلا سڑا بےہودہ سسٹم جو کہ انسانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کیسے چلانا ہے. اس کا مطلب اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قانون جو ہیں وہ کیوں بنتے ہیں, مطلب ہم رولز ریگولیشنز کیوں بناتے ہیں. اور یاد رکھیے وہ خدا نہیں بناتا. یہ جو نظام ہے نا معاشی, سیاسی, معاشرتی, یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ انسان چلاتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو, میں اب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, مجھے جواب ضرور دیجیے گا. پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوتی ہے جس کے اوپر انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ انسان کرتے ہیں یا خدا کرتا ہے؟ ابھی ہم نے منیمم ویج کی بات کی. منیمم ویج انسان متعین کرتا ہے یا خدا کرتا ہے؟ اونچی آواز میں بولیں. اچھا, پاکستان کے اندر جو لاز لکھے جاتے ہیں, رولز ریگولیشنز لکھے جاتے ہیں, پولیس کے, فوج کے, اس کے علاوہ ادارے جتنے بھی ہیں آپ کے, وہ جو بڑی بڑی بکس ہوتی ہیں جس کے اندر سارا کچھ لکھا جاتا ہے, انتظامات سے لے کے, انتظامی امور سے لے کے سزاؤں تک, سارا کا سارا جتنا سسٹم ہے. جوڈیشل سسٹم بھی آ جاتا ہے اس میں, محبوب صاحب بہتر جانتے ہیں, اس میں تمام قانون کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ انسان لکھتے ہیں یا خدا لکھتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. تو یاد رکھیں کہ امیر اور غریب بھی خدا نہیں پیدا کرتا, کیونکہ امیر اور غریب بھی انہی چیزوں کی وجہ سے بن رہے ہیں. اگر آپ منیمم ویج اناؤنس کریں گے 12,000 تو غریب بہت زیادہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو کچھ نہیں دینا چاہتے, تو خدا نہیں کر رہا. منیمم ویج کہاں خدا نے اناؤنس کی ہے؟ تو اس لیے آپ کو پورا کا پورا ڈھانچہ بدلنا پڑتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کم از کم 2 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے ہر آدمی کی, جو کہ بڑا امپاسبل, آپ ہنسیں گے میری بات پہ, لیکن اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ کا پورا ڈھانچہ ختم کرنا پڑے گا. یہ پورا کا پورا نظام ہی ختم کرنا پڑے گا. آپ کو کوئی اور نظام چاہیے ہوگا. تو میں پھر واپس وہیں آؤں گا. نوجوان آج کل کے جو ہیں ہمارے, ان کو کیپٹلزم کے اندر اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے اس سے نکل کے. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو, پھر نوکری کرو, اس کے بعد بچے پیدا کرو, اس کے بعد مر جاؤ. یہی زندگی کا ایک تسلسل ہے جناب. یہ لائف اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جس لائف کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سے 2 قدم پہ ہے صرف, اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کے اندر کیا پاسبلٹیز ہیں, اس کے اندر ایسی ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ جہاں مرضی جا سکیں گے اس پورے زمین کے اوپر, کوئی بارڈرز نہیں ہوں گے. یہ بنی نوع انسان کو ہر چیز ہر تو موجود ہوگی, ہر ایک کو مل رہی ہوگی. کون لڑے گا کس سے؟ لڑتے نہیں, خوشحال لوگ نہیں لڑتے. کبھی ڈیفینس میں دیکھا کسی کو لڑتے ہوئے آپس میں؟ سوائے یہ کہ کسی کو کوئی کسی لڑکی کو پسند کرنے پہ لڑ پڑے. یہی ہوتا نا. اس بات پہ تو نہیں لڑتے کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے تو میں اس کی چھین لوں گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے آپ اپنے ملک میں ٹیررزم جتنا بھی ہے, جہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں. ایون پنجاب کے اندر اگر آپ ڈیموگرافیکلی دیکھیں تو ساؤتھ پنجاب میں ٹیررسٹ زیادہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ برے حالات میں ہے. پختونخوا میں ہے اور بہت مختلف جگہوں پہ ہے. پنجاب میں آپ کو نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب میں نہیں ملتا. تو اس لیے اگر آپ ایسی پاسبلٹیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں, جن کی ایک مثال تو میں نے دی, بارڈر لیس ورلڈ. آپ جہاں مرضی جائیں, انسان پیدا ہوا ہے وہ انجوائے تو کریں خدا کی تخلیق کو.
وہ جا کے دیکھے افریقہ جائے, وہ نائجیریا جائے, وہ رشیا جائے, وہ انڈیا جائے, وہ افغانستان جائے, ایسا افغانستان جہاں جنگ نہ ہو رہی ہو. تو یہ سب پاسبل ہے. اگر سب کو ہر چیز مل رہی ہو تو یہ بارڈرز ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ اور قانون سارے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں رولنگ کلاس جو ہے اپنا تسلط قائم رکھے سوسائٹی پہ, صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو آپ کھانا چاہیں آپ کو مل سکتا ہے, جو آپ پہننا چاہیں آپ پہن سکتے ہیں, جو آپ دنیا میں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آج تو آپ کو پتہ ہے ڈویژن آف لیبر ہے کیپٹلزم کے اندر. آپ کو کہا جاتا ہے آپ یہ بن گئے, آپ ڈاکٹر بن گئے ہوں گے ضرور, یہ سارے ڈاکٹرز ہیں جو سامنے بیٹھے. اچھا آپ نرسز ہیں, آپ یونیفارم میں کون لوگ ہیں؟ اچھا آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں بھائی, پھر بھی ٹھیک ہے, تو بڑا اچھا. آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہتے ہوں گے, ایسے ایسے خواب دیکھتے ہوں گے. لیکن میں آپ کو آج بتا دوں, آپ کی امیدوں پہ اوس پھیرنے لگا ہوں میں کہ آپ ایک ہی چیز بن سکتے ہیں ضرور, کیونکہ ڈویژن آف لیبر ہے کیپٹلزم میں. وہ کہتے ہیں ایک چیز بنو بھائی, اور وہ بن کے اس کے بعد ختم. اگر آپ کا کچھ اور بننے کو دل کرتا ہے تو اگلی کی زندگی میں بن جانا, اس میں نہیں بن سکتے. آپ نے اگر انجینئر بن گیا تو انجینئر ہے بس. اب آپ آرام سے مشینری کے اندر کام, مشینوں کے ساتھ جا کے کام کریں, کیونکہ ہمارے ملک کا رولنگ کلاس, ہمارے ملک کا کیپٹلسٹ, ہمارے ملک کا جگیردار یہی چاہتا ہے کہ آپ ایک کام کریں بس. جس دن آپ کوئی اور کام کرنے لگیں گے آپ کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی, آپ کی تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. تو کیپٹلزم میں ایک ورکنگ کلاس ہوتی ہے. اب میں ختم کرنے والا ہوں تو میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے. کیپٹلزم میں ایک ورکنگ کلاس ہوتی ہے اور ایک رولنگ کلاس ہوتی ہے. رولنگ کلاس 1% بھی نہیں ہوتی. وہ لوگ ہوتے ہیں جو مینز آف پروڈکشن اون کرتے ہیں, جاگیریں, فیکٹریز, انڈسٹریز, جو بھی چیز, ایسی تمام پروڈکشن کے یونٹس جو کہ پروڈیوس کرتے ہیں انسانوں کے لیے, ان کو جو اون کرتے ہیں وہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں. باقی تمام لوگ ورکنگ کلاس ہوتی ہے. مڈل کلاس بھی ورکنگ کلاس ہوتی ہے, مڈل کلاس مانتی نہیں ہے, ہوتی ورکنگ کلاس ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا وہ تو ایک کام ساری عمر کرتے ہیں تو وہی کرتے رہتے ہیں, کچھ اور نہیں کر سکتے. تو دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو صرف ایک طریقے سے آئے گی, اور وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے. آپ اپنے دل میں جھانکیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب اس ملک کا مزدور, کسان اور محنت کش جو کہ ان پڑھ ہے, جو لکھ پڑھ نہیں سکتا, یہ حالات ہیں, جس کے بچے جو ہیں وہ اچھی روٹی نہیں کھا سکتے آج تک, اس کی نسلیں نہیں کھا سکیں. وہ انسان جو اس ملک کے اندر ہر چیز اگاتا ہے, بناتا ہے, اس کے ہاتھ سے بن کے نکلتی ہے. یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں کسی کاریگر نے بنائے ہیں, مشین پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کسی کسان نے اگایا, اپنے ہاتھوں سے اگایا. وہ تمام لوگ جو ہمارے لیے اگاتے اور بناتے ہیں, انہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر. ان کے ہاتھ سے جو جوتا بن کے فیکٹری سے جاتا ہے, جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو وہی جوتا جو ان کے ہاتھ سے بن کے نکلا ہے وہ لے نہیں سکتے فیکٹری سے. فیکٹری سے بن کے نکلا ہے, بازار سے نہیں لے سکتے, اتنے پیسے نہیں ہوتے. 6,000 8,000 میں لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریز کے اندر پاکستان کے اندر. 6,000 میں لوگ پلے داری کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, 6,000 روپے کے اوپر. پلے داری کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے, جس کو ہم کھیت مزدور کہتے ہیں. یہ ہے پاکستان. اگر مزدور کسان آرگنائز نہیں ہوں گے, اگر مزدور کسان اپنے حقوق کے لیے منظم نہیں ہوں گے, اگر مزدور کسان, محنت کش طلباء, نوجوان, وہ تمام لوگ جو کہ اپنے لیے بڑے زبردست حسین خواب رکھتے ہیں دل میں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو پورا بھی ہونا دیکھنا چاہتے ہیں, جب تک یہ لوگ آرگنائز نہیں ہوں گے پاکستان میں کوئی سیاست صحیح بنیادوں پہ نہیں ہوگی. پاکستان میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان میں یہ تمام لوگ جو آپ کو ٹی وی پہ لڑتے نظر آتے ہیں, جن ایشوز پہ یہ وہی کرتے رہیں گے اور آپ ان کی شکلیں دیکھتے رہیں گے, اور میڈیا ان کے اوپر کھیل کھیل کے پیسہ کماتا رہے گا, اور ہم لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے. یقین مانیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا نہیں کر رہا, وہ انسان خود کر رہے ہیں. انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ ایک سیاسی تحریک ہے, ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے, ایک سیاسی پروگرام ہے. میں نے 15 سال پہلے جب انجینئرنگ کرنے کے بعد والد صاحب کو کہا, میرے والد صاحب پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے, میری والدہ بھی پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر تھی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ میوزک کرنا ہے, تو انہوں نے کہا انجینئر بن گئے ہو, انجینئرنگ کرو. میں نے کہا جی جو میں نظریات رکھتا ہوں, مجھے تو شہرت چاہیے, کیونکہ میں تو اس ملک کے اندر لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں.
تو میرے دوست گواہ ہیں کہ اس وقت بھی میری دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا بڑا بڑا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ کیا ممبر بن سکتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور آپ اس میں لیڈر بن سکتے ہیں. ہم کوئی لیڈر نہیں ہیں ان میں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. میں سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہوں, میں بھی لیڈر نہیں ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزدور, کسان, محنت کش آئیں, نوجوان آئیں اور طلباء آئیں جو کہ مل کے خود سوچیں کہ اس ملک کے لیے ان کو کیا کرنا ہے. آپ کے لیے جاگیردار, سرمایہ دار اور بڑے بڑے طاقتور اداروں کے لوگ اور میڈیا کے لوگ یہ مت سوچیں, آپ خود سوچیں, اپنے ہاتھ میں اپنی تقدیر لیں. تو اس کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ جب مرضی آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. ہمیں بھی الیکشن نہیں لڑتے, الیکشن بھی آپ ہی بتائیں گے آپ نے کب لڑنا ہے, آپ ہی بتائیں گے. ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی, ہم تو صرف ایک سیاسی تنظیم ہے جو کہ انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا ہے, گلوبل کیپٹلزم کیا ہوتا ہے, پاکستان میں اس کا کیا حصہ ہے, پاکستان کی اکانومی کیا ہے, پاکستان کی اکانومی میں کہ کون کتنا حصے دار ہے, اس میں جاگیردار سرمایہ دار کا کیا رول ہے, اس میں ورکنگ کلاس کا کیا رول ہے. آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا آپ اس ملک کو نہیں بدل سکتے. پہلے کسی چیز کو توڑنے کے لیے بھی اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ کا حصہ بنیے, ہم سب مل کے